بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کا سب سے بڑا راز کون سا تھا؟ انگریز اس راز کو 19ویں صدی کا بیسٹ پولیٹیکل سیکرٹ کہتے ہیں، اور دنیا کا ایک ایسا انسان جس نے بنا کوئی گولی چلائی اور کسی انسان کی جان لیے بغیر ایک بڑی جنگ جیت لی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوستو، یہ راز قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری کا تھا۔ 1945 کے آغاز میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ چل چکا تھا کہ انہیں آخری سٹیج کی ٹی بی ہے، لیکن انہوں نے اس بیماری کو راز رکھا۔ اس وقت یہ بیماری ایک لا علاج مرض تھا، انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کم رہ چکی ہے، انہیں موذی مرض لگ چکا تھا۔ شدید تکلیف کے باعث بھی انہوں نے اپنا خیال رکھنے کی بجائے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد جاری رکھی اور اپنی بیماری کو انگریز حکومت سے چھپائے رکھا۔ اگر انگریز حکومت کو یہ پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتی ہے، تو شاید پاکستان کبھی نہ بن پاتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے اور ساتھ لا علاج بیماری آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ پھر بھی انہیں جب آرام کرنے کو کہا جاتا تو قائد اعظم کا جواب ہمیشہ ڈاکٹرز کو لاجواب کر دیتا۔ ڈاکٹرز اور محترمہ فاطمہ جناح نے جب قائد اعظم کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تو قائد اعظم نے سوال کرتے ہوئے پوچھا، کیا کوئی جنرل چھٹی پر جا سکتا ہے جبکہ اس کی فوج حالت جنگ میں ہو؟ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے کہا، لیکن محمد علی جناح، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ قائد اعظم نے جواب دیا، کیا میری زندگی 10 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی ذہین تھے، اس لیے ان سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ وہ لاجک سے ایسا جواب دیتے کہ اگلا لاجواب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ یہ 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات تھی۔ قیام پاکستان کے ایک سال بعد 11 سپتمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ جب ان کے انتقال کی خبر انگریز حکومت کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک پہنچی تو اس نے قائد اعظم کو داد دیتے ہوئے افسوس سے کہا، کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو آخری سٹیج کی ٹی بی تھی، تو میں ہندوستان کی آزادی کو لٹکائے رکھتا اور قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہندوستان ہماری قید میں ہی رہتا۔ دوستو، آج ہم جس ملک میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں ملا۔ اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی، تب جا کر ہمیں پاکستان ملا۔ اس لیے اس کی قدر کرو اور اس شخص کا احسان مانو جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی اور آخری سانس تک ہمارے لیے لڑتا رہا۔ آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت صرف نوٹوں پر لگی تصویر پر ہی کرتے ہیں۔ سچے انسان کے ہمیشہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی قائد اعظم کے دشمن بہت تھے، اپنوں سے زیادہ غدار ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ مولویوں نے تو انتہا ہی کر دی اور ایک ایسے شخص کو یہودی کافر کہتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ساری زندگی وقف کر دی۔ اپنی بیٹی دینا جناح کے غیر مسلم سے شادی کرنے پر ان سے باپ کا رشتہ ختم کر دیا، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ مسلمان انگریز سے آزادی کے بعد ہندوؤں کی قید میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ ہندو تعداد میں اور ہر لحاظ سے زیادہ تھے۔ ہندوؤں کے ارادے کو بھانپتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں الگ ملک دلوایا۔ مسلمانوں کے ایمان اور جذبے کو بڑھانے کے لیے اپنی تقریر میں فرمایا، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، لیکن جو سچائی کی راہ پر ہو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا، پاکستان بنا، دشمنوں نے ہر طرح مخالفت کی، پاکستان پر جنگیں مسلط کی، مگر اللہ کے کرم سے پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اور پاک افواج کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کی مضبوط ترین فوج مانی جاتی ہے۔ آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں بڑے بڑے دشمن بھی ہماری جانب میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔